لبیک یا حسین لبیک یا حسین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات. رسول کائنات نے بحکم خدا جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز سرزمین مکہ سے کیا تو پہلی اور دوسری تقریر میں یہ ادا کیا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے رسول پاک کے قتل کا منصوبہ بنایا، جس کی وجہ سے ناصر نبوت و رسالت کو رسول پاک کو ساتھ لے کر شعب ابی طالب میں منتقل ہونا پڑا. حفاظت رسول کے لیے، قیام و دوام دین کے لیے 3 سال برابر جناب ابو طالب رسول پاک کی حفاظت کرتے ہوئے شعب ابی طالب میں معصور رہے، اور راتوں کو اٹھ کر آپ بے نیام تلوار ہاتھ میں سنبھال کر باقاعدہ رات کی تاریکی میں بلند آواز سے چند اشعار پڑھتے رہے، اور ان اشعار میں سے 1-2 اشعار یہ بھی ہیں جو دیوان ابی طالب میں مکمل طور پر موجود ہیں، کہ جن میں آپ بلند آواز سے یہ فرماتے رہے: نصرت الرسول رسول الملیک ببیزن تلالو کلم البروک ازب و اہمی رسول الالہ حمایت حامن علیہ شفیق. کہ نصرت الرسول، کہ دیکھو محمد سے معاشی مقاطعہ کرنے والوں اور اس کے خون کے پیاسے بننے والوں، میں ابو طالب اپنے بھتیجے کی حفاظت نہیں کر رہا، یعنی میں اسے اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر، میں اسے اپنا بھتیجا سمجھ کر میں اس کی حفاظت نہیں کر رہا، بلکہ نصرت الرسول رسول الملیک، میں اس محمد بن عبداللہ کی حفاظت کر رہا ہوں جو اللہ کا رسول بن کے آیا ہے. اب ابو طالب کے وصال کے بعد ایک مرتبہ پھر سن 1362 میں 1 ربیع الاول کو جمعرات کا دن گزار کر جمعے کی رات میں پھر کافروں نے مل کر ایک دوسرے سے کہا: اب حصار ختم ہو گیا، جو محمد کی حفاظتوں کا ضامن تھا وہ دنیا سے چل بسا، اب کسی میں اتنا دم خم نہیں ہے جو مثل ابو طالب ہمارے سامنے محمد کی حفاظت کے لیے چٹان بن سکے. تو ایک بار پھر کافر جمع ہوئے، کافرانہ ماحول میں، کافرانہ ذہن کے ساتھ رسول کے قتل کا منصوبہ بنانے کی خاطر. دیکھا آپ نے، معصوم کے قتل کا منصوبہ جب بھی کوئی بناتا ہے یا ظاہراً کافر ہوتا ہے یا اندرونی کافر ہوتا ہے. تو پھر سن 1362 میں
ربیع الاول میں یکم ربیع الاول جمعرات کا دن گزار کر شب جمعہ میں ان لوگوں نے پھر کافروں نے منصوبہ بنایا رسول کو دنیا سے آپ کی شمع حیات کو گل کرنے کے لیے، دنیا سے ہٹانے کے لیے۔ دن کے وقت یہ لوگ جمع ہوئے دار الندوہ میں، جس کو دار المشورہ بھی اس وقت کے لیے کہہ دیں۔ وہاں جمع ہوئے اور جمع ہو کر یہ رائے قائم کرنے لگے کہ کس طرح محمد کو دنیا سے ہٹایا جا سکے، یعنی وہ کیا تدبیر ہے جس تدبیر پر ہم عمل کریں اور محمد کا حیات چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل ہو سکے۔ تو اب یہ آدمی جو دار الندوہ میں جمع ہوئے، یہ تعداد میں جو تھے وہ شیعہ کے ہاں بھی کتب کے اعتبار سے اور اہل سنت کے ہاں بھی کتب کے اعتبار سے وہ تعداد موجود ہے، اور صرف تعداد موجود نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا ناموں کا ذکر بھی موجود ہے۔ یعنی جو لوگ جمع ہوئے تھے رسول کے قتل کا منصوبہ بنانے کے لیے، ان کی تعداد کا ذکر بھی ہے اور ان کے ناموں کا ذکر بھی ہے۔ پہلا مرحلہ میں آپ کو دکھا چکا، اب یہ دوسرا مقام ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ کافر جمع ہوئے۔ پہلی تفسیر کا نام ہے، کتاب کا نام ہے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2۔ دوسری کتاب کا نام ہے سیرت ابن کثیر جلد نمبر 2۔ تیسری کتاب کا نام ہے تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220۔ پھر علامہ دیار بکری کی کتاب اور پھر بہت ساری کتابیں ہیں کہ یہ لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ جب جمع ہو چکے تو ایک شیخ کی شکل میں، یعنی انتہائی بوڑھے شخص کی شکل میں، شیطان شیخ نجدی بن کر ان کے پاس آیا۔ جب اسے روکا گیا کہ بھی ہم تو تجھے نہیں جانتے، تو کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا تم سب جوان ہو، تجربہ کار نہیں ہو، جو قدم تم اٹھانے لگے ہو یہ بہت بڑا اہم قدم ہے۔ میں چونکہ بزرگ ہوں، تجربہ کار ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور تم کامیاب نہ ہو سکے تو پھر کبھی بھی تم محمد پر اپنا حق کے قبضہ پیدا نہیں کر سکو گے، تو میں تمہیں مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ سب نے مشورہ کیا، کہا بات اس کی معقول ہے، اسے اندر لے آؤ۔ اب یہ شیطان بھی اندر پہنچ گیا۔ اب میں تو پڑ گیا، آپ بھی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا جتنی تعداد رسول کو یا معصوم کو قتل کرنے والوں کی ہوگی، ان میں کوئی نہ کوئی شیطان ضرور ہوگا۔ اب یہ ایک تاریخ ہے جس کو میں آپ کے سامنے چند لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ آپس میں طے کرنے لگے کہ ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ان میں سے آس بن وائل، امیہ بن خلف اور ابی بن امیہ بن خلف، یعنی امیہ بن پھر امیہ بن خلف، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یتیم عبداللہ کو زنجیروں میں جکڑ کر ہم قیدی بنا لیں اور ایک علیحدہ کمرے میں علیحدہ مقام پر ہم اس کو رکھ دیں، کھانا پینا ہم اس پر بند کر دیں۔ یہ بھی شروع سے کافروں کی عادت ہے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ کچھ دن بھوکا پیاسا رہ کر خود تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا۔ اس طرح ہاشمیوں کو ہم سے قصاص لینے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب جب یہ تجویز دے چکے
تو سب نے کہا بہترین ہے، لیکن شیطان جہاں بیٹھا تھا وہیں سے بولا غلط، بالکل غلط۔ کیا تم ہاشمیوں کی طاقت کو جانتے نہیں؟ کیا تمہیں ان کی قوت کا اندازہ نہیں ہے کہ جب تم ان کے یتیم عبداللہ کو قیدی بناؤ گے تو کیا وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ وہ تو آنن فانن تم پر حملہ کر کے محمد کو تمہاری قید سے آزاد کرا لیں گے، لہذا تمہارا یہ فیصلہ بالکل غلط ہے۔ یہ فیصلہ وہیں رد کر دیا گیا۔ پھر اور کچھ بولے، ان کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں کہ وہ کون کون تھے۔ نمبر 1 عتبہ، نمبر 2 شیبہ، نمبر 3 ابو سفیان۔ یہ ابو سفیان بعد میں مسلمان بن گئے تھے، لیکن اس وقت مشورہ دینے والوں میں یہ بھی تھے۔ نمبر 1 عتبہ، نمبر 2 شیبہ، نمبر 3 ابو سفیان۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بڑا آسان ہے محمد کو اپنے راستے سے ہٹانا، آپ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسے شہر بدر کر دو، یعنی شہر سے نکال دو، کسی دوسرے شہر میں چلا جائے گا، وہاں جو چاہے جا کے بیان کرتا رہے، لیکن کم از کم ہماری جان تو بچ جائے گی۔ سب نے کہا ہاں یہ بھی معقول بات ہے۔ وہیں سے شیطان بولا جہاں بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں یہ بھی غلط ہے۔ بھئی اب کیوں غلط ہے؟ کہا تم جانتے نہیں ہو کہ کس طرح سحر بیان ہے یہ محمد بن عبداللہ، اور کتنا شیریں گفتار ہے یہ محمد بن عبداللہ، اور کتنے محکم دلائل کے ساتھ یہ بات کرتا ہے محمد بن عبداللہ۔ اگر تم نے انہیں مکے سے نکال دیا تو اور شہر میں چلا گیا تو یہاں رہ کر جیسے یہ لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہے ویسے وہاں جا کر بھی یہ مسلمان بنانا شروع کر دے گا۔ یہ تو تم خود ہی سے بڑھنے کا، پھلنے کا، پھولنے کا ایک اور موقع دے رہے ہو۔ یہ تجویز بھی غلط ہے۔ اب سب نے اس کی طرف توجہ کی کہ بابا جی تسی دسو کہ پھر کون سی تجویز ہے محمد کو درمیان میں سے ہٹانے کی۔ اس نے ابو جہل کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا۔ معلوم ہوا کہ ابو جہل کو بلا کر یہ منوانا چاہتا تھا کہ ہمیشہ محمد جیسوں کی مخالفت وہی کرے گا جس میں علم کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب ابو جہل نے اور شیخ نجدی نے جو تجویز دی وہ یہ دی کہ سارے جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہم چونکہ قبائل کے سردار ہیں، اگر کچھ اور، ذرا معاف رکھنا جی میں ادھر کم دیکھ رہا ہوں، اگر کچھ اور بھی تمہارے سردار موجود ہیں تو تم ان سرداروں کو بلا لو، یا ایک ایک سردار کا ایک ایک نمائندہ لے لو۔ آج کی رات محمد کے گھر کو اپنے محاصرے میں لے کر اپنا ایک ایک نمائندہ دو، اور سارے مل کر یک بار سوتے ہوئے محمد پر حملہ کر دو۔ جب سارے مل کر حملہ کرو گے تو فوراً محمد دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اب ہاشمی کبھی بھی تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ایک قبیلہ ہو، 2 ہو، 4 ہو، 5 ہو، تب تو وہ مقابلہ کرنے کے لیے تلوار اٹھا کر آگے بڑھ آئیں گے، لیکن جب سارے قبائل ہوں گے تو وہ بجائے لڑنے کے تم سے قصاص لینا قبول کر لیں گے۔ سارے اسی رائے پر متفق ہو گئے جو ابو جہل نے اور شیطان نے دی، اور شیطان نے تائید کی کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اب انہوں نے رات کو رسول کے نور محل کو گھیرے میں لے کر رات کو رسول کے نور محل کو گھیرے میں لے کر اس شمع نور نبوت کو
گل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آپ کے نور محل تک پہنچایا. جب پہنچایا تو اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے. سورہ انفال کی یہ آیت ہے, آیت نمبر 30 ہے, اور یہ سورہ نمبر 8 ہے, جس میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. میرا حبیب وہ وقت ذرا یاد کر جب کافر آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے, یعنی مکر کر رہے تھے, فریب کر رہے تھے, تدبیر کر رہے تھے, اپنے مقام پر یہ رائے قائم کر رہے تھے کہ یا تو وہ تجھے قیدی بنا لیں, یا تجھے قتل کر دیں, یا تجھے تیرے وطن سے باہر نکال دیں. اب یہ تجویز وہ کر رہے تھے, کون؟ کافر. وَيَمْكُرُونَ, وہ یہ تجویز کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا. خلاق عالم آج کی شب کے صدقے میں ہمارے ڈاکٹر جناب علامہ الحاج محمد زین اکبر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے, ان کا سایہ قائم رکھے, اور محترم مکرم مزاج کے کلندر دل کے سکندر جناب محسن نقوی صاحب کو خدا اور توفیقات عطا فرمائے تاکہ یہ سلسلہ تبلیغ ان کی طرف سے ہم رہیں نہ رہیں یہ جاری رہے. درود پڑھیے گا, صلوات. تو اب اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب کافروں نے مکر کیا تجھے راستے سے ہٹانے کے لیے, اور اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا, اور اللہ ہر تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. تو اب کافروں کی تدبیر کیا تھی کہ محمد کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اب اللہ کی کون سی تدبیر ہے؟ یعنی ان کی تدبیر تو یہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے, راستے سے ہٹا دیا جائے, اسی لیے مل کر آ گئے. تو اب اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ کیا اللہ نے رسول کو بچانے کے لیے اوپر سے فرشتے نازل کیے؟ نہیں کیے. کیا اللہ نے رسول کو بچانے کے لیے اوپر سے ان کافروں پر آسمانی عذاب نازل کیا جس طرح اصحاب الفیل پر اللہ نے کنکر برسا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا؟ کیا اللہ نے جو تدبیر کی کیا ان کے لیے اللہ نے کوئی ایسا عذاب مقرر کیا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کی نبوت کے منکروں کے لیے اللہ مقرر کر چکا تھا؟ کہیں تفسیر میں نہیں ملتا. جب نہیں ملتا تو پھر وہ کون سی تدبیر ہے؟ اب کون کون لکھ گیا ہے, کون کون لکھ رہا ہے, میں آپ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا. لکھنے والے لکھ بھی گئے ہیں, پڑھنے والے پڑھ بھی رہے ہیں کہ اس آیت کا مصداق فلاں بزرگوار ہیں. ٹھیک ہے, جن کے نزدیک ہیں, لیکن میں نے بھی تو شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. میں نے بھی بہت بڑی کتاب جو مارکت الآراء کتب میں سے ایک کتاب ہے, میں نے بھی اس کا حوالہ پیش کیا ہے کہ یہاں ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ شب ہجرت. یعنی رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے مددگار مانگ. تو اب اللہ کی تدبیر کا دوسرا نام ہے یہ مددگار. تو اب یہ مددگار جو اللہ کی تدبیر کا نام ہے, رسول نے اس مددگار سے کیا کہا؟ نم علی فراشی, علی میرے بستر پر سو جا. یہ بھی تمام کتب میں موجود ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو محرم کے بعد کسی جگہ پر ہجرت پر مکمل گفتگو کر سکوں گا. نم علی فراشی, علی میرے بستر پر سو جا. علی آگے بڑھے, فرمایا ذرا رک جا. علی رک گئے. ارضیتا,
अन उतलबा फला उजदा, क्या तू इस बात पे राजी है कि मैं तलब किया जाऊं, मैं न पाया जाऊं, तू पाया जाए। कुफार जमा हो रहे हैं मुझे कत्ल करने पर, तो आया तू इस बात पे राजी है कि वो मेरे कत्ल करने के लिए आए और अचानक बिस्तर पर मुझे न पाएं और तुझे पा लें। तो जो जाहिल होते हैं उनका गुस्सा तो और ज्यादा हो जाता है कि और मारो और मारो, इसने हमारा सारा मंसूबा नाकाम कर दिया। तो क्या तू इस बात पर राजी है कि मैं न पाया जाऊं और तू पाया जाए? तो क्या इस बात पे राजी है? ऐसा ना हो कि वो जाहिल आनन फानन चश्मे ज़दन की देर से पहले तुझे कत्ल कर दे। अब सुनिएगा साहिबान, उस अली का जवाब जिसका जवाब नहीं, जिस अली का जवाब नहीं है। रसूल के कदमों की तरफ देखा, देखकर अली ने क्या जवाब दिया? ये वो अली है जो ये जानता है कि मैं किसके लिए खल्क और किस मकसद के लिए खल्क हुआ हूं। ये आदम सफीउल्लाह नहीं जो दाऊद अलैहिस्सलाम को दी हुई 40 साल जिंदगी, जब मलकुल मौत ने आकर कहा मारने आ गया हूं, कहा ठहर अल्लाह से कह दूं जो जिंदगी ने मैंने उसे दी थी मुझे वापस लौटा दे। ये आदम सफीउल्लाह नहीं, ये नूह नजीउल्लाह नहीं कि जब मलकुल मौत आया कहा बाबा जी अस्सलाम अलैक, कौन है? इजराइल आ गया है। हाँ, या नबी अल्लाह जिंदगी को कैसे पाया? कहा हाय अफसोस बड़ा जल्दी आया है, इस दरवाजे से दाखिल हुआ हूं, इस दरवाजे से जा रहा हूं। हालांकि 2500 साल जिंदगी पाई। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं कि जब आकर मलकुल मौत ने कहा हुजूर सलाम, अल्लाह ने मुझे भेजा है। कहा बेशक तेरा आना सर आंखों पर, लेकिन जा जरा अल्लाह से पूछ तो सही, क्या कभी खलील भी खलील को मारता है? ये इस्माइल ज़बीउल्लाह नहीं जो कह देता बाबा मेरे हाथ पांव बांध दो। ये मूसा कलीमुल्लाह नहीं कि जैसे ही आया मलकुल मौत, या नबी अल्लाह मैं आ गया हूं, तो जलाल में आए हाथ उठाया। अब क्या हाथ का असर दिखाया कि बेचारे को एक आंख से महरूम कर दिया। मैं इस बात को खैर मानता नहीं, लेकिन किताबों में चूंकि है, आम कुतुब आमा में है, इसलिए मैंने रवश में पढ़ दिया है। ये अली वो अली है जो सारी जिंदगी कहता रहा वल्लाह लब्नो अबी तालिबिन आनसो बिल मौते मिनत्तिफल बिसदिये उम्मे ही, रब अकबर की कसम अबू तालिब का बेटा अली मौत को इतना चाहता है जितना दूध पीता बच्चा मां के मरकज़े शीर को चाहता है। अब रसूल ने सुला दिया। अब सुलाया किस तरह? अपनी सब चादर ली, फिर मुहासरा करके खड़े रहे। इन काफिरों में से एक काफिर जिसने इनमें शरीक होना था वो पीछे रह गया, जल्दी से दौड़ा हुआ आया, आकर कहने लगा भाई तुम सब के सब क्यों खड़े हो? कहने लगे इसलिए खड़े हैं कि तुझे पता नहीं है आज हमने मोहम्मद के कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ है। वो देखकर कहता है ओ अकल के अंधो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कहते हो हम मोहम्मद को कत्ल करने के लिए खड़े हैं, हालांकि मोहम्मद तो गया। जिसके कत्ल का मंसूबा बनाकर आए हो, मा तंतज़िरून, क्या इंतजार कर रहे हो? कहने लगे कालू मोहम्मदन, मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं। काला खय्यबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा सत्यानाश करे। खरजा अलैकुम, वो तो निकल कर चला गया है। वलम यतरुक अहदन, और तुम में से उसने किसी एक को नहीं छोड़ा मगर उसके सर पर उसने मट्टी डाल दी है। अब आगे यहां नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। रसूल ने मुट्ठी भर तुराब उठाई, जितने काफिर खड़े हुए थे सब की तरफ उछाली, हर के सर पर तुराब का कोई न कोई हिस्सा गिरा, खाक का कोई न कोई हिस्सा गिरा। रसूल मुस्कुराते हुए गुजर गए कि अक्ल के अंधो, जब तुम मामूली सी तुराब
تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سونے والا تو ابو تراب ہے۔ بے شک وہ بستر اس وقت موت کا بستر بن چکا تھا، لیکن بستر رسول تو تھا۔ رسول کے بستر پر بے شک آپ جان ہتھیلی سر ہتھیلی پر رکھ کر سو گئے، لیکن مولا آپ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تو نہیں تھے؟ سر سے لے کر پاؤں تک میرے شہنشاہ آقا آپ زخمی تو نہیں تھے؟ آپ شبیہ پیغمبر بن کر اس وقت بستر پر سوئے جب آپ امن و امان کے سائے میں تھے، لیکن آؤ ذرا کربلا کے میدان میں دیکھو، آپ کا حسین اپنے اس بیٹے کو میدان میں بھیج رہا ہے جو جب سے ہے تب سے شبیہ رسول ہے، جب سے ہے تب سے شبیہ پیغمبر ہے، جو قدموں پر ہاتھ لگا کر شبیہ پیغمبر نے جب حسین سے کہا بابا جان اب مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی میدان کی طرف جاتا ہوں، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، روتے ہوئے ارشاد فرمایا اکبر کبھی جوان بیٹے باپ کے سامنے موت کا نام نہیں لیتے۔ کہا بابا جان اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ کہا اچھا جاؤ، ماں کو، پھوپھیوں کو، بہنوں کو آخری سلام کرو، میں تمہیں روانہ کرتا ہوں۔ رونے والوں، عزاداروں، آگے آگے اکبر چلے، پیچھے پیچھے حسین چلے۔ اکبر ماں ام لیلہ کے خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر اکبر نے رونا شروع کیا۔ جیسے بی بی کی نظر پڑی تڑپ کر کہا اکبر مائیں کبھی جوان بیٹوں کا رونا برداشت نہیں کر سکتی، میرا لال خیر تو ہے، آ اندر چلا۔ اکبر اندر آئے، سر جھکا کر کہا اماں چند منٹوں کے مہمان بیٹے کا آخری سلام۔ سلام کا کرنا تھا۔ بی بی تڑپ کر کہتی ہیں اکبر اجازت مل گئی؟ ہاں بابا نے موت کی اجازت دے دی ہے، لیکن اتنا فرمایا ہے پہلے جاؤ ماں کو آخری سلام کرو، پھوپھیوں کو آخری سلام کرو۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہا اکبر ذرا تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں رک جا، ماں خیر تو ہے؟ کہا ایک حسرت مجھے پوری کر دینے، 18 سال سے منتیں مان رہی ہوں کہ کون سا وہ وقت آئے گا جب میں اکبر کو ہاتھوں سے دولہا بناؤں گی۔ آج کی رات میرے بیان کی محتاج نہیں ہے۔ زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، کربلا کے غریبوں کا گھرانہ صرف آج کی رات کا مہمان ہے۔ آج اکبر ہے، کل اس وقت اکبر نہیں ہوگا۔ آج پہرے دینے والا عباس ہے، کل اس وقت عباس نہیں ہوگا۔ زینب کی آواز آ رہی ہوگی الحافظ والحفیظ۔ آج بی بی ام فروہ کے سامنے قاسم ہے، لیکن کل اس وقت رو رو کے کہہ رہی ہوگی قاسم کاش میں تیرا لاشا دیکھ سکتی۔ عزاداروں، رونے والوں، اکبر کو روک کر بی بی ایک بی بی کے خیمے میں گئی، جا کر آواز دے کر کہا بیبیو میں اکبر کو موت کا دولہا بنا رہی ہوں، جس نے مجھے مبارکبادی دینی ہو میرے کمرے میں آ جائے، خیمے میں آ جائے۔ تمام منہ سر پیٹتی ہوئی بیبیاں بی بی ام لیلہ کے خیمے میں آئی۔ بی بی نے بکسا کھولا، ایک ایک لباس جو اکبر کے لیے بنوایا تھا تمام بیبیوں کو دکھانا شروع کیا۔ یا اتنے میں زہرا کا لال خیمے کے دروازے پر آ کر رکا، امامے کے پیچ کھلے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حسین فصاح الحسین سبع مرات،
7 मर्तबा हुसैन धाड़े मार कर रोया। जब गरीब करबला धाड़े मार कर रोया, बीबी जैनब से रोने की आवाज बर्दाश्त न हुई। बीबियों का हिसार तोड़ा, दरवाजे के करीब आई, आवाज देकर कहती है, हुसैन जवान बेटे का गम है। मरहबा मरहबा मरहबा, अकेला तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हुसैन आ खेमे में चला, दोनों बहन भाई मिल के रोते हैं, बेटा तेरा है, गोदी में पाला मैंने है। हुसैन अंदर आए, बीबी उम्मे लैला ने रोते हुए लरसते हाथों के साथ एक पोशाक आगे बढ़ाई। मौला मैं बेटे को दूल्हा बना रही हूं, ये पोशाक आपको दे रही हूं। कहा नहीं लैला, मुझे पोशाक नहीं चाहिए, मैं खुद इसे दूल्हा बनाता हूं। मौला वो कैसे? इमाम ने दस्तार संभाली, दस्तार संभाल कर उसके पेच खोले। औलाद वालों, रोने वालों, खुदा तुम्हारे जवानों की जिंदगानियां दराज करे, जवानों की खुशियां देखो। इमाम ने अकबर के सर पर दस्तार बांधना शुरू की। एक एक पेज पर इमाम ने रोकर कहा, इन्ना लिल्लाहि, रो लो रो लो, रोने की रात है, पुरसा देने की रात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब दस्तार का आखिरी पल्ला आया, इमाम ने वो पल्ला शानों से पलटाया। पलटाने के बाद ज़हरान के लाल ने क्या किया? हुसैन ने रोते हुए वो पल्ला संभाला और अकबर की ताहतुल हनक बांधना शुरू की। और रोने वालों, जब बाबा ने बेटे को ताहतुल हनक बांधना शुरू की, सैयदा ज़ैनब ने मुंह सर पीटा, हुसैन के हाथ पे हाथ मारा, मार कर कहती हैं, ज़हरा का लाल, जीते जी मेरे अकबर को कफन पहना रहे हो। हुसैन रो कर कहते हैं, बीबियों अकबर का आखिरी दीदार कर लो। जितनी हमारी मक्तल की किताबें हैं, मसाहिब की किताबें हैं, हाँ अरबी में है या फारसी में है या उर्दू में है, तकरीबन तमाम किताबों में यही दर्ज है कि इमाम हुसैन के अलावा वाहिद अली अकबर है कि जब मौत की तरफ चला, तमाम बीबियों को आखिरी सलाम करके, कभी फूफियों ने रोक लिया, कभी माओ ने रोक लिया, कभी छोटी छोटी सकीना ने रोक लिया, रोकर हाथ बांध कर कहा, अकबर जरा ये तो बताओ आज मुहर्रम की कौन सी तारीख है? अकबर ने रोते हुए कहा, सकीना ये तो तुझे याद है आज मुहर्रम की 10 तारीख है। 10 का नाम आना था। सकीना ने बहन का दामन छोड़ा, भाई का दामन छोड़ा, 2 कदम पीछे हटी, छोटे छोटे हाथ बांधकर, प्यासी जबान के साथ आंखों से आंसू बरसा कर रोकर कहती, अकबर जाने से मना नहीं करती, मुझे इतना बता सुगरा से किस तारीख का वादा किया था? तेरे नक्शे कदम पर तेरी सुगरा का सर होगा। रो रो के कह रही होगी, अकबर तारीख गुजरने वाली है, बहन इंतजार कर रही है। जो मैंने पढ़ा है तारीखों में और मुकम्मल सनद के साथ पढ़ा है, जनाब अकबर के जाते वक्त 70 मर्तबा खैमे का पर्दा उठा फिर गिरा, यानी जब जाने लगते थे कोई ना कोई रोक लेता था। आखिर हुसैन ने उकाब नामी सवारी पर बिठाया, अकबर रवाना हुए। अभी 2 कदम चले थे। रोने वालों, मैं हर साल ये रिवायत पढ़ता हूं, मुझे माफ कर देना, मैं रिवायत तो नहीं बदल सकता। जैसे अकबर जीन पर बैठकर चले, पीछे से फिजा ने रोते हुए, धाड़े मारते हुए आवाज देकर कहा, अकबर जरा फिर रुक जा। सलामत रहो, आबाद रहो।
بی بی بطول کو پرسا دے رہے ہو، سیدوں کے غم میں رو رہے ہو، کبھی کسی غم میں رونا نہ پڑے۔ جب بی بی فضہ نے کہا اکبر ذرا پھر رک جا، تڑپ کر کہا دادی اب پھر خیر تو ہے؟ کہا میں بتا نہیں سکتی، لفظوں میں نہیں بتا سکتی، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ۔ بھائیوں والو، خدا سب کے بھائی سلامت رکھے۔ بھائی زور کمر ہوتے ہیں، قوت بازو ہوتے ہیں۔ اب جو سجاد کی طرف اکبر نے مڑ کر دیکھا، پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سید سجاد ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، پیچ کھلے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں اکبر جلدی نہ کر، مجھے بھی گلے لگاتا جا۔ مجھے معلوم ہے تو نے جا کے واپس نہیں آنا۔ اکبر اترے، دونوں بھائی گلے ملے، حسین نے اجازت دی، اکبر سوار ہوئے، زین پر بیٹھ کر فوجوں میں گم ہو گئے۔ سب سے پہلے ایک ظالم نے آپ کے خشک گلے کی خشک رگ پر ایک تیر مارا، تیر کا لگنا تھا، رگ پھٹ گئی۔ بڑے آرام سے پڑھوں گا، بڑی تسلی سے پڑھوں گا، 2-4 منٹ سن لو، بڑے آرام سے سن لو، مولا تمہیں زندگی دے۔ رگ پھٹ گئی، رگ کا پھٹنا تھا، خون جاری ہوا۔ اکبر نے ایک ہاتھ اس رگ پر رکھا جس سے خون جاری تھا، دوسرے ہاتھ سے تلوار چلتی رہی۔ جب تلوار چلتی رہی تو ایک اور ظالم آگے بنا، اس نے بڑھ کر، مرہ بن منقذ اس ملعون کا نام ہے، اس نے آگے بڑھ کر زہر میں بجھی ہوئی تلوار اکبر کی پیشانی پہ ماری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے حسین، ہے اکبر۔ مرہ بن منقذ ملعون نے جناب اکبر کی پیشانی پر ایک تلوار زور سے ماری، اگلا حصہ تلوار کے لگنے سے پیشانی کا پھٹ گیا، خون جاری ہوا۔ اب مجھے معاف کر دینا، فکرہ بڑا سخت ہے، میں بڑے آرام سے گزر جاؤں گا۔ اتنا خون نکلا کہ اکبر کی آنکھوں میں وہ خون آ گیا۔ خون کا آنا تھا، اکبر کی آنکھیں بند ہوئی، آنکھوں کا بند ہونا تھا۔ اکبر کو جب دائیں بائیں دیکھنے کو کچھ نہیں ملا تو بائیں طرف سے سنان بن انس ملعون آگے بڑھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اکبر کے سینے میں وہ نیزہ مارا۔ رو لو، رو لو، رو لو غریبوں کے غم میں جتنا رو سکتے ہو، رو لو مظلوموں کے غم میں جتنا رو سکتے ہو۔ ہائے اکبر، ہائے اکبر۔ اس ظالم نے اکبر کے سینے میں اتنے زور سے نیزہ مارا۔ اب میں پھر معافی مانگ رہا ہوں، مومنین کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، خاص طور پر پردے میں میری جو بیٹیوں، میری جو بہنیں سن رہی ہیں مجھے معاف کر دیں گی۔ بھائیوں والو، خدا تمہارے بھائی سلامت رکھے، بیٹوں والو خدا تمہارے بیٹے سلامت رکھے۔ نیزہ اتنے زور سے لگا کہ نیزے کی انی اکبر کے سینے کا گوشت اور ہڈیوں کو چیر کر کلیجے میں جا کر پیوست ہو گئی۔ جب کلیجے میں جا کر نیزے کی انی رک گئی، اس ظالم نے خوشی میں آ کر نیزے کو ایک بار جھٹکا دے کے نکالنا چاہا۔ جب جھٹکا دیا وہ نیزے کی انی تو کلیجے میں رہ گئی، وہ نیزے کا باقی حصہ ٹوٹ گیا۔ نیزے کی انی کا رہنا تھا کہ اکبر نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا کہ کچھ تو دیکھ سکوں، آنکھیں کھولوں، یا ایک اور ظالم نے سر پہ گرز مارا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے اکبر۔ اتنے زور سے گرد لگا کہ سر پھٹ گیا، خون جاری ہوا۔ اب اکبر کا پورا چہرہ، پورا سینہ، پوری آنکھیں خون میں بند ہو گئیں۔ اب اکبر زین پہ بیٹھ نہیں سکے۔ گرز کھانے کے بعد ایک یوں زین سے
سواری کی گردن پر جھکے، دونوں بازو سواری کی گردن میں ڈالے، ڈال کر کہا اگر ہو سکے تو جلدی سے مجھے بابا تک پہنچا دے۔ بس اتنا کہنا تھا، یا رونے والوں چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ جب چاروں طرف سے بارش شروع ہوئی تو مولا کی سواری عقاب پر بھی چاروں طرف سے تیر برسے۔ کچھ تیر عقاب کی آنکھوں میں آ کر لگے، آنکھوں میں آ کے لگنا تھا۔ اب بتاؤ میں کیسے پڑھوں؟ عقاب بجائے خیموں کی طرف جانے کے، بجائے حسین کی طرف جانے کے، ظالموں کی فوجوں میں گھس گیا۔ ہائے رونے والوں، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے گرز مارا۔ ہائے ہائے ہائے، فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِ اربن اربن، ظالموں نے اکبر کی جوانی کو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اکبر زین سے زمین پر آیا اور کچھ نہیں کہا، آواز دے کر کہا یا بتا علیکم من السلام۔ بابا چند منٹوں کے مہمان کا آخری سلام، چند منٹوں کے مسافر کا آخری سلام۔ جب اکبر نے سلام کیا، اکبر کے گرتے وقت 3 صدائیں بلند ہوئیں۔ جیسے اکبر زین سے زمین پر گرے 3 صدائیں بلند ہوئیں۔ ایک اکبر کی تھی، یا ابتا علیک من السلام۔ دوسری سنو گے کس کی صدا تھی؟ امام حسین علیہ السلام عمود خیمہ پکڑ کر یوں سہارا لے کر میدان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت حسین کے بال سیاہ تھے۔ بس میں پڑھ گیا جتنا مصائب پڑھنا تھا۔ اور رونے والوں، او عزادارو، انتظار نہ کرو، میں پڑھ گیا۔ اس وقت حسین کے سر کے بال، ریش مبارکہ کے بال سیاہ تھے۔ جیسے عباس نے کہا، جیسے اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام، حسین جلدی سے بیٹھ نہیں سکا۔ آہستہ 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 حسین زمین پر بیٹھے، یوں دونوں زانو ملا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ چند مرتبہ حسین نے منہ پر تماچے مارے، سر پر ہاتھ مارے۔ ہاتھ مار کر حسین کہتے ہیں اکبر اکبر، اور میرا لال تیرے بعد میں کس کے سہارے جیوں گا؟ اب میں کسے اکبر کہہ کے پکاروں گا؟ بس حسین اٹھے، خیمہ گاہ سے چلے۔ میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، اکبر کی طرف بڑھے۔ جب اکبر کے قریب پہنچے، دیکھا اکبر کے سینے میں نیزے کی انی ہے، اوپر سینے کے اکبر کا ہاتھ ہے۔ اکبر زمین پر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ جیسے مولا نے یہ منظر دیکھا، مجھے رب اکبر کی قسم ہے، شہزادے علی اکبر کی شہادت کی قسم ہے، زہرا کا لال اب پاؤں کے سہارے چل نہیں سکا۔ ہائے 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 ہائے، یار اللہ کسی باپ کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے۔ یہ ذرا ان سے پوچھو جن کے ہاتھوں سے جوان گم ہو چکے ہیں کہ اب حسین کھڑا نہیں رہ سکا، تڑپ کر زمین پر گرے۔ جب اکبر کے لاشے کی طرف بڑھے، کتاب ریاض القدس، حسین کیسے بڑھے؟ جیسے 1.5 برس کا، 2 برس کا چھوٹا سا بچہ زمین پر کوہنیوں اور ہاتھوں اور گھٹنوں کے سہارے چلتا ہے۔ 56 برس کا حسین، ہائے ہائے، اکبر کی لاش کی طرف کیسے چلا؟ زانو بزانو، بجوان شعور رسید حسین اکبر کی لاش کے کنارے پہنچے۔ لیکن پہنچ کر عجیب قیامت تھی۔ مولا نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی، سیاہ چادر پوش بی بی اکبر کے لاشے پر بیٹھ کر ماتم کر رہی ہے۔ امام جانتے تھے، فرمایا بہن زینب، آؤ میں تمہیں خیمے پہنچا دوں۔ کہا حسین امام ہے، وعدہ کر خیمے تب جانتی ہوں جب مجھے تو
اکبر زندہ ملائے گا. کہا بہن وعدہ کرتا ہوں اکبر زندہ ملاؤں گا. بی بی خیمے گئی. حسین نے اکبر کی طرف دیکھا. دیکھ کر بیٹے کے دونوں ہاتھ سینے سے ہٹائے, پیشانی کا بوسہ لیا, لے کر فرماتے ہیں اکبر اکبر تو جوان ہے پھر بھی تڑپ رہا ہے. کہا بابا کیا کروں, نیزے کی انی جگر میں دبی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے بابا, بڑا درد ہو رہا ہے. اکبر نیزے کی انی نکال لوں؟ بابا آپ امام ہیں, آپ نکال سکتے ہیں. اچھا میرا لال, پھر میرا بیٹا میں نیزے کی انی نکالتا ہوں, میرا بیٹا ذرا حوصلے سے کام لینا. بس اولاد والو, امام نے نیزے کی انی میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کر بابا علی کو بلایا, بلا کر چاہا کہ نیزے کی انی نکالیں. ادھر لرزہ دیا, ادھر اکبر کا لاشا زمین سے اٹھا. جیسے اکبر کا لاشا زمین سے اٹھا, خیمے کے دروازے سے آواز آئی, حسین جلدی نہ کر, حسین لاشا لے آ, میرا بھائی لاشا لے آ, سینہ میں ملوں گی, برچی کا پھل تو نکال لینا. رونے والوں, عزاداروں, میں نے کیا کہا ہے کہ اکبر کے لاشے کو حسین نے اٹھانا چاہا, نہیں اٹھا. پھر اٹھانا چاہا, نہیں اٹھا. اب برداشت کر لو گے, میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو, برداشت کر لو گے. امام نے خیمے کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا اے بنی ہاشم کے بچوں, اے اطفال بنی ہاشم, آؤ میری مدد کے لیے, مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا. رو لو, رو لو, جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے والوں کی شکل بنا لو, رسول کو یہ بھی قبول ہے. ہاں ہاں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب کہا تمام بچوں کو بلایا, سارے بچے حسین حسین کرتے, عباس عباس کرتے, اکبر اکبر کرتے, اکبر کے لاشے تک پہنچے. امام نے کہا مل کر اٹھواؤ. جب بچوں نے اٹھایا, بلا تشبیہ, یہ علم سامنے ہے, بلا تشبیہ یہ میرا علم پر ہاتھ ہے, غازی عباس کے علم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ یہی ہے. جب حسین کے ساتھ بچوں نے مل کر اکبر کا لاشا اٹھایا, ظالموں نے تیر برسانے شروع کیے. اتنے بچوں پہ تیر برسے کہ کئی بچے گر کر شہید ہو گئے. بس ختم. حسین لاشا لائے, خیمے میں پہنچے, لا کے سلا دیا. چاروں طرف سے بیویوں نے گھیرا کر کے ماتم کرنا شروع کیا. اکبر کی آنکھیں بند ہیں, سارا جسم, سارا سینہ خون میں ڈوبا ہوا ہے, گردن ایک طرف لڑکی ہوئی ہے. جب بیویوں نے ہائے اکبر کہہ کے ماتم کیا, اکبر نے ذرا گردش لی, کروٹ لی, آنکھیں کھلی. حسین جھکے, اکبر کچھ کہنا ہے؟ اشاروں سے کہا ہاں بابا. بیٹا کہو کیا کہنا ہے. اب حسین نے اپنے کان اکبر کے لبوں کے قریب کیے, آہستہ آہستہ کہا بابا بابا, میری مائیں رو رہی ہیں, میری بہنیں رو رہی ہیں, پورا گھر رو رہا ہے. بابا ہو سکے تو باعجاز امامت ایک مرتبہ مجھے سغرا ملا دو. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ذرا میں دیکھوں میری بہن سغرا کس حالت میں ہے. امام نے روتے ہوئے انگلیاں اٹھائیں. اب جو اکبر نے دیکھا زمین سے تڑپا. بیٹا کیا دیکھا ہے؟ بابا نانے کے روزے کا چراغ بجھا ہوا ہے, جہاں میں نے سغرا کے ساتھ آخری الوداعی سلام کیا تھا. میرے نقش قدم میں سغرا کا منہ ہے, رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر اب تو آ جا, اکبر تیرے وعدے کا دن گزرنے والا ہے, اکبر بیمار مرنے والی ہے. لے آئیں ذرا شبیہ تابوت, لے آئیں. ہونے والوں, اب میں مصحف نہیں پڑھتا, جتنا پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا ہے. ذرا دیکھو ادارے والوں نے یہ شبیہ کتنی سجائی ہوئی ہے, چادروں کے ساتھ, چاندی کے ساتھ, پھولوں کے ساتھ,
تابوت جب بھی اٹھائے جاتے ہیں اسی طرح اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ہائے حسین نے جب اکبر کو اٹھایا، اکبر سالم نہیں تھا۔ ماتم علی اکبر، ماتم اکبر، ماتم اکبر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔